باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم 15ویں سپارے کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 جی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا جو اونچا مقام عطا فرمایا، جس کو معراج سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، معراج کا نام دیا جاتا ہے، معراج سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ اس آیت میں اس یعنی واقعہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جی جی۔ معراج کے حدیث صاحب 2 حصے ہیں، اور ایک حصہ اس آیت میں بیان ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا سفر ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ سفر جو ہے آپ کا زمین کا سفر ہے، اور ایک جنت کی سواری کے اوپر سفر کیا ہے، اور دوسرا جو ہے حصہ وہ ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، اور پھر آسمانوں سے جو ہے نا سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ یہ سفر ایک حصہ یہ ہے جی۔ اور یہ جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے، اس حصے کو جتنا قرآن عظیم نے بیان فرمایا ہے وہ 27ویں سپارے سورۃ النجم کے اندر ہے۔ جی جی۔ اچھا، یہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے اس کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، اور باقی جو اس کی تفصیل ہے اور تفسیر جو ہے اور اس کی تفصیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو بیان فرمائی کہ اس رات کو کیا کیا واقعات پیش آئے، کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احترام، اکرام، اعزاز اور آپ کی تعظیم اور رفعت کی جو بلندیاں بیان ہوئیں جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنی، اور صحابہ نے پھر امت تک پہنچائی۔ جی۔ تو بہرحال آج ہم کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا ہم پڑھتے ہیں، معراج کا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس میں سے بھی کچھ حصہ پڑھا جائے گا، اور باقی حصہ انشاءاللہ پرسوں اور پھر اگلا حصہ آگے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی۔ مختصراً حاجی صاحب بات یہ ہے کہ معراج ہوا کب ہے جی؟ اس میں تو اتفاق ہے کہ معراج مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت معراج ہوا مکی زندگی میں۔ جی۔ بات اس میں اختلاف یہ ہے کہ مختلف روایات آتی ہیں کہ آپ کو معراج ہوا کب ہے، یعنی اس میں مختلف روایات ہیں، اور آخر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے، جی، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ اور اسی طرح دوسری روایت یعنی 11 نبوی میں بھی آتا ہے، 12 میں بھی آتا ہے، اور 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یعنی مختلف روایات آتی۔ ایک بات۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں تھے، عبد المطلب کی۔ جی۔ ان کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں آ گئے، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دست بازو بن گئے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تجارتی سفر بھی کیا، بکریاں بھی چرائیں۔ تو یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نشاور کرنے والے، اور ہر یعنی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ بہت یعنی کفار کی طرف سے
اپنے خاندان کی طرف سے ہی بہت بڑی سختیاں تھیں اور بہت بڑے یعنی کیا ہے مسائل تھے. جی جی. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت سے پہلے جو دنیا اسباب کے درجہ میں جو ظاہری سہارا تھا وہ ابو طالب تھی. باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہی پروان چڑھ رہے تھے. اپنی یعنی کیا ہے بچپن بھی آگے گزارا, پھر جوانی کی بہاریں شروع ہو گئی, اور 25 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا. جی جی. تو دوسرا جو ہے وہ اسباب کے درجہ میں جو آپ کے معاون اور آپ کے معین اور آپ کے مونس اور آپ کے دل کو مطلب بہت ہی تسلی اور سہارا دینے والی خاتون حضرت خدیجہ تھی. جی. حاجی صاحب ان دونوں حضرات کا یک بعد دیگر انتقال ہو گیا. جی. پہلے ابو طالب کا ہوا انتقال, پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. اس سال کو آپ سے اس میں عام الحزن فرمایا, یعنی غم کا سال. جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آپ چچا بھی دنیا سے چلے گئے جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے اور کفار سے بڑا آپ کا کفار سے بڑا دفاع کرتے. جی. اور چونکہ وہ ایک سردار تھے اور سرداروں کا اپنا اثر رسوخ ہوتا ہے. جی جی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنہوں نے مال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچایا اور آپ کو مشوروں سے بھی اور تسلیے بھی دے کر, تو وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر طائف کی طرف کیا دعوت دینے کے لیے. جی. چلو یہ لوگ نہیں مانتے تو وہ مان جائیں گے. جی. وہاں تشریف لے گئے تو ان کی طرف سے بھی بالکل ہی مایوسی ہوئی. مایوسی ہوتی تو یعنی مایوسی باعتبار بئی مانا کہ وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے. باقی اللہ کا نبی تو مایوس نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ, اللہ تعالیٰ کی یا ہے نا وہ کیا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے پر نبی تو یہ امیدیں رکھتی ہیں. جی. تو بہرحال وقتی طور پر وہ لوگ مسلمان ہوئے, مسلمان نہ ہوتے تو لیکن انہوں نے بے تحاشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں اور تکلیفیں دی. جی جی. اب وہاں سے بڑے ادھر سے حضرت خدیجہ کی یعنی فراق کا غم, حضرت ابو طالب کے فراق کا غم, ادھر سے طائف والوں نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مارا اور پیٹا. تو یہ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے غموں کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا قرب نصیب فرماؤں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو اپنا قرب اور اپنے قریب بلاتا ہوں. تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا معراج کا. جی. تاکہ یہ سارے کی ساری باتیں جو ہے نا جب ایک یعنی سب جب بندے کے سامنے ان سے ایک اعلیٰ مقام جب یعنی اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ سے سن کے جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں اور انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی, فرشتے آ رہے ہیں, فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, تو یہ اس میں آپ سے کو حساسیت اور بشاشیت ہو رہی ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھی کہ تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا معراج کروائی. جی. تو یہاں سے معراج کی ابتدا ہوئی. اب حکمت کی بات اس کو حاجی صاحب اگر اختصار کے ساتھ کریں تو یہ 2 دن میں بھی بیان ہو سکتا ہے. جی. تو آپ اس دن جو ہے نا وہ یعنی گفتگو کر رہے تھے کہ کتنا وقت لگ جائے گا, تو قرآن عظیم کے نزول 23 سال میں ہوا ہے. جی. اور جو مدارس مساجد میں جو دروس چلتی ہیں عصر کے بعد, بعض مساجد میں, بعض میں فجر کے بعد, اکثر طور پر فجر کے بعد جو ہے نا وہ درس قرآن عظیم ہوتے ہیں بعض مساجد میں. جی. اور جبکہ اس کی ضرورت ہو رہی ہے ہر مسجد میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت انقلابی کتاب ہے قرآن عظیم. جی بالکل. بڑے بڑے سخت پتھر قسم کے دلوں کو موم کر دیتی ہے یہ کتاب. تو اس میں تقریباً کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ بعض جو ہے وہ امام صاحبان کہتے ہیں کہ 15 سال لگے ہمیں جی قرآن کی تفسیر پوری کرنے میں, جی بعض کہتے ہیں 20 سال لگے, بعض کہتے ہیں 10 سال لگے. تو یہ تفصیل سے جب اس کو پڑھا جائے تو پھر وقت لگتا ہے. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یعنی یہ اس کا شان نزول کا ہوا, اس کی یعنی کیا ہے جی وہ وضاحت کیا ہے, اس میں بیان کیا ہوا ہے, یہ ساری چیز جب سمجھ کر پڑھی جائے تو
लफ्जी तर्जुमा करते जाए तो फिर तो आगे बंदा चलता ही जाता है। तो बहरहाल मैं भी यही है कि अब इसमें हिकमतें क्या हैं जी, और इनको क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलाया और रात को बुलाया गया है और रात के भी कुछ हिस्से में बुलाया गया है, ये सारी एक अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब ये है कि इसमें एक ये है कि अक्सर आम तौर पर महबूब और मुहिब की मुलाकातें जो है ना वो रात को होती है, तन्हाइयों में होती है जी। और दूसरी बात ये कि रात को सन्नाटा होता है, सफर में आसानी होती है, रास्ते यानी क्या है जी इतना रश नहीं होता। उस वक्त तो खैर रास्ते दिन को भी इसी तरह थे, खाली थे, इतनी आबादी तो थी नहीं। बहरहाल रात को अपनी एक हिकमत है, जब सोए हुए हैं तो फिर अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर अपना कुर्ब नसीब फरमाऊं और मैं अपने महबूब के जरिए से अपने महबूब की उम्मत को कुछ तोहफे और इनामात और हिदायत दूं जी। तो बहरहाल ये हुआ कि अब अल्लाह ताला ने हर नबी को जो है ना वो भाई साहब मेराज करवाया, लेकिन मेराज के अंदाज मुख्तलिफ थे जी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मेराज पानी की तूफान में हुआ जी। हजरत इब्राहिम को मेराज आग में अल्लाह ताला ने करवाया जी। हजरत इस्माइल को मेराज छुरी के नीचे करवाया जी। हजरत याकूब को मेराज बेटे की जुदाई से करवाया। हजरत यूसुफ को मेराज कुएं में डाल के करवाया। हजरत जकरिया को मेराज आरे के नीचे जो है वो टुकड़े जिस्म के करवा के करवाया जी। हजरत यूनुस को मछली के पेट में डाल के मेराज करवाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पर पहाड़ पर बुला के मेराज करवाया जी जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज यहूद के हमले के वक्त हुआ, लेकिन इस नबी को मेराज हुआ फर्श पर हुआ और एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत ही है जिनको मेराज अर्श बरी पर हुआ है जी। सुभान अल्लाह जी। तो ये सब अंबिया के मेराज किताबों में मौजूद हैं, सीरत की किताबों में ये बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने मेराज नसीब फरमाया और आपको जो नवाजा गया और आपको जो रफ़अते और जो इज्जतें और जो मकाम और मर्तबा और बुलंदी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है वो अपनी मखलूक में किसी दूसरे को नसीब नहीं जी जी। जैसे कि मेराज के पूरे वाक़या से आपके सामने इंशाअल्लाह आता ही जाएगा। अब हाजी साहब हम इसको शुरू करते हैं जी बिल्कुल। तो कई एक सहाबा किराम से मेराज की जो है वाक़या और हदीस की किताबों में आता है, तो मैं इमाम बुखारी ने भी किया है, साहिह मुस्लिम ने भी, दूसरी हदीस की किताबों में इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया है। तो बहरहाल उन सब का जो है ना फिर उलमा ने निचोड़ यानी निकाला जी। निचोड़ निकाल कर फिर इसको बाद जगहों पर तफसीर की किताबों में इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर की किताब में उनको सारा बयान किया, एक जगह पर जमा किया। बुखारी शरीफ में जो बयान किया वो भी ले लिया, मुस्लिम ने बयान किया वो भी ले लिया, जो दूसरी अहादीस की किताबों ने बयान किया वो भी ले लिया और फिर उसको एक जगह पर जमा फरमा दिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही इस आयत के नीचे जी। तो बहरहाल ये है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि मैं जो है ना कान नबी और नाइमन फी बैत उम्मे हानी, और मैं उम्मे हानी के घर में मैं सोया हुआ था और एक रिवायत में आती अना फी शेब अबी तालिब, शेब अबी तालिब में था जी। और शेब अबी तालिब जो है ये सफा मरवा है ना, सफा मरवा से हाँ जी, इससे इस तरफ आप जमजम का यानी पानी का नज़म हुआ है, इससे आगे थोड़ा सा यह शेब अबी तालिब इलाका है जी। इस शेब अबी तालिब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को 3 साल तक कुफार ने कैद रखा जी और इनसे मुकातिया कर दिया, जो आगे इंशाल्लाह हमारी तफसीर में से उसमें 23वें सिपारे में आता है जी जी। तो तीसरी रिवायत में आता है फुरजस्ता कफे तईती, फरमाया मेरे घर की छत को खोला गया जी। और इसी तरह मुख्तलिफा और एक रिवायत में यह भी आता है कि आना फिल हकीम मुस्तजियन इज़ अतानी आतिन, मैं हकीम में लेटा हुआ था तो मेरे पास जिब्रील आ गया। और बाद किताबों में यूं भी आता है कि आप बहरहाल उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे तो ईशा की नमाज के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर जिस आप कमरे में सोए हुए थे उसकी छत को
क्या है जी, दरवाजे की तरफ से नहीं आए और छत से उसको तोड़ा और फिर नीचे आए और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तरफ बैठकर तलवों को मलना शुरू कर दिया जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो बताया कि मैं जिब्रील हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने पास बुलाया है और मुझे भेजा है लेने के लिए जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आगे चलने से पहले देखिए हाजी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया है तो कितना बड़ा एहतमाम फरमाया जी जी, कितने बड़े इंतजामात अल्लाह ने फरमाया जी, कितना बड़ा इस्तिक़बाल अंबिया अलैहिस्सलाम को कहाँ से सातों आसमानों में जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं वहां से उठाया, जो अपनी कब्रों में थे वहां से उठाया और तमाम अंबिया को जमा फरमाया, जिब्रील को, मीकाईल को और एक रिवायत में एक तीसरा फरिश्ता था, 3 फरिश्तों को भेजा, जन्नत से सवारी ली और बुराक को भेजा और भेजकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े एहतमाम के साथ ये आगे आ रहा है। एक फरिश्ते ने आपके बुराक की लगाम पकड़ी हुई है, एक फरिश्ते ने आपके बुराक की सीन जो है वो पकड़ी हुई है और बड़े एजाज और बड़े रफ़ातों के साथ ले जाया जा रहा है। ये बुराक के बारे में काफी सुना है, इसको जरा बता दें, बुराक क्या था, कि जानवर था कोई या? आगे आ रहा है जी जी, आगे आ रहा है, तफसील से आ रहा है बुराक का इंशाअल्लाह। तो बात ये करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो कितना बड़ा इंतजाम फरमाया, कितने बड़े इंतजामात फरमाए जी जी। और देखो अल्लाह ताला ने अपनी एक पूरी की पूरी मशीनरी जो है, अपना पूरा का पूरा एक निजाम जो है, अपनी पूरी एक मखलूक जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आपसे उनके इस्तिक़बाल पर लगा दी जी। और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, यानी हम अगर कोई मेहमान आता है तो जो मतलब ये है कि बस औक़ात बच्चों से उनका इस्तिक़बाल करवाया जाता है, बस वक़्त बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग जो है ना उसका इस्तिक़बाल करते हैं खड़े होकर, जैसे ब्याह शादियों पे आती हैं तो दरवाजे पे जो है ना मुज़ीफ़ीन जो है ना वो इस्तिक़बाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं जी जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल के लिए और आपके साथ तारुफ के लिए और आपके एज़ाज़ व इकराम में अंबिया अलैहिस्सलाम को जमा फरमाया। मैं बात यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि आपने भी सुना होगा कि आजकल पर नातें आ गई हैं कि हमारे भी घर में हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह जी, तो यानी इस तरह के देखो ना कैसे अल्फाज कह जा रहे हैं। अल्लाह ताला, हम कौन होते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में बुलाने के बारे में? जी बिल्कुल। हमारी क्या जरूरत है, हमारा वो घर आप के लिए आप हजरत फातिमा के घर में तशरीफ लाए हाजी साहब, आप रिवायत में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो अंदर जो है ना एक यानी कपड़ा लटक रहा था जी, जिसके ऊपर गालिबन तस्वीर थी, आप वहीं से वापस तशरीफ ले गए। यानी एक इस तरह की जो बिल्कुल ही थोड़ी सी जो खिलाफ शरा बात है तो आप तो वहां तशरीफ नहीं लाते थे और सहाबा इकराम हमेशा आप के दर पे हाजिर होते थे और कभी भी आज तक किसी सहाबी ने यूं अपने हाथ तीसरे बंदे के हाथ पैगाम भेजकर नहीं कहा कि नबी से कहना मेरे घर में आ गए, बल्कि अगर किसी ने पहले नंबर पर तो आपको देखिए, आप जब हिजरत फरमा के गए हैं तो इंशाल्लाह वो हिजरत भी आ जाएगी अपने मौका पर जी। तो उसमें जब आप गए हैं तो तमाम सहाबा इकराम यानी अंसारे मदीना की ये ख्वाहिश और चाहत थी कि आप मेरे घर में तशरीफ रखें, आप मेरे मेहमान बने, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ऊँटनी की मुहार को उसके ऊपर डाल दिया और फरमाया कि नाक़तुन मामूरतुन, मेरी ऊँटनी जो है वो अल्लाह के हुक्म पे चलती है, जहां ये अल्लाह चाहेगा वहां बैठ जाएगी जी। और किसी शख्स ने भी, किसी फर्द ने भी आगे पीछे दाएं बाएं जानसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना तैयबा के पूरे अंसार जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी एक इशारे पर जाने निशावर करने के लिए और इश्क और मोहब्बत की फिजा भरी हुई थी और दाएं बाएं और आगे पीछे आपकी ऊँटनी के, लेकिन किसी ने भी मुहार पकड़ कर अपने घर की तरफ नहीं की और किसी ने, यानी ये अदब के खिलाफ था। आप खुद जो है जहां तशरीफ लेके, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फैसला फरमाया, नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाला तो कोई किसी सहाबी का दिल न टूट जाए, तो फरमाया कि जहां मेरा रब चाहेगा वहां यार जाकर बैठ जाए।
جی جی اور میں یہ اپنی مرضی سے بیٹھ جائے گی. جب جب اللہ کی مرضی بتا دی گئی صحابہ کرام کو, تو اب کسی کے دل میں کوئی ملال آنا یا کسی کے دل میں کوئی بات آنے کہ یار وہ خوش قسمت ہو گیا یا میں رہ گیا محروم ہو گیا یا مجھے یہ اعزاز کیوں نہیں ملا, تو یہ باتیں ساری کی ساری ختم ہو گئی. جی بالکل. اسی طرح پورا ذخیرہ احادیث دیکھ لیں کہ کبھی کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا ہو کہ آپ آ جائیں کہ نہیں. تو آج دیکھو کیسے ہم 1400 سال کے بعد بس یہ ہے کہ ہم کہاں, ہمارے گھروں میں ٹی وی, ہمارے گھروں میں خرافات ہیں, ہمارے گھروں میں کیا ہے جی تصویریں لگی ہوئی ہیں, بے نمازی ہیں. تو یہ حالات ہمارے اعمال دیکھیے, ہمارا کردار دیکھیے اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ گئے. جیسے ہم امتی اپنی وہ کہتے ہیں نا جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در 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 پہ, نبی کو در در بلایا نہیں جی. تو جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ, میکائیل, اسرافیل, تمام ملائکہ انبیاء کو بلایا. اور آپ کے سامنے تفصیل آتی جائے گی. تو یہ ہے کہ مختلف روایات ہیں کہ فرمایا کہ بینما انا مستجن فی الحجر عند البیت بین رجلین اذا اتاه جبریل و میکائیل و معهم ملک آخر. میں لیٹا ہوا تھا تو میرے پاس جبریل آئے اور میکائیل آئے اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور بھی فرشتہ تھا. جی. تو بتایا یہ رہا تھا کہ چھت سے جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے سن کے آ کر ادب و احترام سے تلیوں کو ملا دی. جی. اور جب آپ اٹھے, ان جبریل نے آ کر تحت دروازے پہ کھڑے کر آواز نہیں دی, ہم یا محمد اٹھ جائے اے محمد, یہ نہیں کہا. چارپائی کے پاس آ کر آواز نہیں دی کہ آپ اٹھ جائیں, نہیں بلکہ آ کر اپنے تلیوں, بعض تو کہتے ہیں اپنے رخساروں سے تلیے مرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کر دی, اپنے رخساروں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیے. یہ ادب و احترام کا مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب و احترام ہے. جی جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. مکہ المکرمہ سے یہ عرفات کے علاقے سے کچھ لوگ وہاں پر گئے مدینہ طیبہ میں, انہوں نے رہائش وہاں پر رکھی اور اپنا کوئی کاروبار شروع کیا. تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کا کوئی حجرہ کمرہ تھا. جی. جو وہ کام کرتے تھے وہ آواز والا کام تھا, یعنی لوہے وغیرہ کوٹنے والا یا لکڑی کا اس طرح کا کام تھا. جی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آنا شروع ہوئی. تو آپ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو کون ہیں اور کدھر سے آواز آ رہی ہے, ان کو بلا کر لاؤ. جب بلا کر لایا گیا تو کہا کیا کام کر, کہتے ہم اپنا کام کر رہے, ادھر ہم نے کرایہ پہ رہائش رکھی ہوئی ہے اور ہم کام کرتے ہیں. جی. اور میں کہ تم کون ہو, انہوں نے کہا جی ہم یہ بحر سے آئے ہیں, مدینہ طیبہ میں رہنے والے نہیں ہیں. جی جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے تو آج جو ہے نا عمر فاروق کا کوڑا تمہارے اوپر اٹھ جاتا اور آئندہ میں تمہاری آواز نہ سنوں. تمہیں معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں اور تم جو ہے نا آواز سے کام کر رہے ہو, تو ٹھک ٹھک کر رہے ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ رہا ہے اور آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے. یہاں تک ادب و احترام ہے. تو یہ ادب و احترام سے ہی کام چلے گا, باقی تو ہمارے پاس اعمال میں تو بہت کمی ہے. جی. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر جبریل علیہ السلام کہاں لے گئے جی, حتیم میں لے گئے. حتیم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حجی صاحب کیا ہے جی لٹا دیا گیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بینما انا عند البیت بین النائم والیقظان, میں بیت اللہ میں جو ہے نا نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا. یعنی مجھے کچھ تھوڑی سی نیند بھی تھی اور میں بیدار بھی تھا. اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو ہے وہ آنکھ سوتی ہے اور دل نہیں سوتا. نبی کا دل سونے کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. جی. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا. اور ساتھ یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ وہاں پر مجھے حتیم میں سوئے تو فرشتوں نے جگایا اٹھایا, تو اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. تو فرمایا کہ مجھے حتیم میں جا کر لٹا کر وہاں میرے سینے کو انہوں نے چاک کیا. جی. کیا کیا جی, فشق من صغرۃ نحرہ الی اسفل بطنہ. یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یعنی حلق کی ہڈی سے نیچے پیٹ تک جو ہے فرماتی ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا. جی.
جا کرنے کے بعد کیا گیا فاستخرج قلبه فغسله 3 مرات، دل کو نکالا اور نکال کر 3 مرتبہ اس کو زمزم سے دھویا جی۔ دھونے کے بعد کیا فرمایا ثم اوتي بطست من ذهب، پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا ممتلئا حکمتا و ایمانا، جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا جی۔ فرمایا فافرغه من في صدره، وہ تھال جو سونے کا تھا حکمت اور ایمان سے جو بھرا ہوا تھا وہ آپ کے سینے میں انڈیل دیا گیا جی۔ اور اس میں کیا تھا جی؟ فرمایا وَمَلَأَهُ حِلْمًا وَعِلْمًا وَيَقِينًا وَإِيمَانًا وَإِسْلَامًا، حلم سے، علم سے، یقین سے، ایمان سے، اسلام سے وہ تھال بھرا ہوا تھا جی جی۔ اس کو جناب کیا ہے آپ کے سینہ مبارک میں انڈیل کر پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا، یعنی سی دیا۔ اچھا جی، تو اس کے بعد کیا ہے جی آپ سے سن کے میں پہلے گزر چکا ہے کہ 3 دفعہ پھر آپ کے سینے مبارک کو دھو کر پھر اس کے اندر یہ حکمت اور یہ ایمان یقین سے بھرا ہوا وہ انڈیل دیا۔ فرمایا اس کے بعد اس کو سی دیا گیا، سی کر مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ثم یؤتی بالبراق، پھر سامنے دیکھا تو براق کھڑی تھی۔ اب براق کا تعارف آگے حدیث اب آ رہا ہے جی جی۔ ثم یؤتی بالبراق، پھر میرے سامنے براق لائی گئی جس پر سواری کیا مسرجن ملجمن تھی، اور اس کی یعنی کیا لگام بھی ڈالی ہوئی تھی، اور کیا تھا جی مسرجن اور زین بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی جی، یعنی وہ پورا کا پورا براق جو ہے وہ آراستہ تھا، لگام بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کی زین بھی جو کاٹھی ہوتی ہے جس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے وہ بھی رکھی ہوئی تھی جی۔ اب ہے وہ کیا جی وَهُوَ دَابَةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ دُونَ الْبَغْلِ، یہ ہے جی وہ براق۔ فرمایا کہ وہ ایک سفید رنگ کا جانور جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جی، قد میں گدھے سے بڑا اور قد میں خچر سے چھوٹا، اور یہ جنت کی سواری تھی جو جنت سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے جی۔ اچھا جی، اب چونکہ اس کا نام براق ہے تو براق کیوں ہے؟ یہ برق سے ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ اس کا نام براق اس لیے رکھا گیا کہ اس کی تیزی بھی بجلی کی طرح تھی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے یَزَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اس کا ایک قدم وہاں پہ پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، یعنی اتنی وہ تیز براق جانور چلتا کہ جہاں اس کا قدم پڑتا، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں قدم، پھر آگے جہاں نظر پڑتی دوسرا قدم وہاں پہ پڑتا جی۔ تیزی میں اتنا، اور کیا ہے جی گدھے سے خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا، جنت کی سواری، جس کے منہ میں لگام بھی ہے اور جسم کے اوپر اس کے پشت کے اوپر زین بھی ڈالی ہوئی ہے۔ جی جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور ایک اب دیکھیے حاجی صاحب، یعنی حدیث کے الفاظ کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اب حاجی صاحب یہ سفر جو ہے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کا یہ زمینی سفر ہے، اس میں اونچ بھی ہے نیچ بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، بلندی بھی ہیں، آپ نے دیکھا کتنے کتنے اونچے پہاڑ ہیں جی جی۔ آپ سے مکہ المکرمہ سے چلے تو آپ کو مدینہ میں بھی اتارا گیا، وہاں آپ نے نماز بھی پڑھی جیسے کہ آگے آ رہا ہے، تو رستے میں کتنے بڑے پہاڑ ہوں گے جی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق نے ایک لمحہ بھر بھی حرکت نہیں دی ہے، اتنا یعنی کیسے سکون سے چلا، بلندی پہ ہے تو کیسے چڑھا، اور نیچے جب اترتا ہے تو کیسے اترا۔ اب جب بلندی پہ چڑھتا ہے تو آدمی پیچھے کو جھکتا ہے جی، جب نیچے اترتا ہے تو آدمی آگے جھک جاتا ہے۔ خاص کر آپ نے اگر کبھی گھوڑے کی یا اس طرح کی اونٹ کی سواری نہیں کی ہوگی تو جب یہ آدمی جو اونٹ اور گھوڑے کی یا خچر کی یا گدھے کی سواری پہ بیٹھتا ہے اس کو پتا ہے جب نیچے اترتا ہے تو وہ نیچے بندہ جھکتا ہے جی۔ ہاں جی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ بڑی ایمان افروز بات ہے حاجی صاحب، کیا ہے جی؟ فرمایا کہ اذا اتا علی جابر ارتفعت رجلاہ و اذا حبط ارتفعت یداہ جی، جب
جب وہ کیا ہے جی کسی اذا اتا علی جبل، جب پہاڑ پر آتا جی وہ چڑھتا، جب پہاڑ پر چڑھتا تو وہ اس کے پاؤں اٹھ جاتے اور اگلے اور پچھلے پاؤں برابر ہو جاتے جی، اور جب نیچے کو ویزا حبت ایک دفعہ یدا ہوتی، اور جب وہ نیچے کو اٹھتا، جب نیچے کو اترتا پہاڑ سے نیچے کی طرف اترتا تو حاجی صاحب اگلے جو ہے نا وہ اس کے یعنی یدا سے مراد ہاتھ سے مراد اگلے پاؤں ہیں جی، تو اگلے پاؤں اس کے کیا ہے اوپر اٹھ جاتے جی، تو پچھلے پاؤں کے برابر ہو جاتے جی، اور جب وہ بلندی پہ چڑھتا تو بلندی پہ چونکہ اگلے پاؤں اونچے ہونے تھے اور پچھلے پاؤں نیچے تھے تو پچھلے پاؤں اٹھ جاتے اور اگلے پاؤں کے برابر ہو جاتے جی جی، اور جب نیچے اترتا تو اگلے پاؤں چونکہ نیچے ہوتے تھے اور پچھلے پاؤں اونچے ہوتے تھے تو اس وقت کیا ہوتا جی اگلے پاؤں جو ہے نا وہ اٹھ جاتے پچھلے پاؤں کے برابر ہو جاتے جی ٹھیک ہے، یعنی ایسے سیدھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے جی جی، اور بالکل اس نے حرکت نہیں کی اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ لہو جناحان فی فخذیہ اور اس کے دونوں پہلوؤں میں دو پر تھے، ایک اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا جی، یہ اللہ رب العالمین کی ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کتنا بڑا احترام اور اکرام اور شرف بخشا جی۔ فرماتے ہیں کہ فاستصعب علیہ، آپ سے جب سوار ہونے لگے تو اس نے تھوڑی سی شوخی کرنے لگا جی، جیسے کہتے ہیں نا بدکنا جی، تھوڑا سا بدکنے لگا اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ کودنے لگا جی، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسکن فما رکبک احد اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک براق رک جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک تیرے اوپر کوئی افضل سوار نہیں ہوا ہے جی جی، تو پھر تو کیوں شیخی کر رہا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تو فرفض عرقا، تو وہ پسینے میں شرابور ہو کر اور آرام سے کھڑا ہو گیا اور رک جاتا ہے جی، یہ ہے حاجی صاحب براق جو آپ پوچھ رہے تھے کسے کہتی ہیں، اس کا تعارف اب معلوم ہو گیا جی بالکل جی بالکل، اب براق پر سفر شروع ہوا جی جی، جبریل اخذ برکابہ و میکائیل اخذ بزمامہ، جبریل علیہ السلام نے سواری کے رکاب کو یعنی لگام کو پکڑا ہوا تھا اور کیا ہے جی اس نے میکائیل نے کیا ہے جی بزمامہ نہ میکائیل نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑی ہوئی تھی جس کے اوپر پاؤں رکھ کر سواری پہ بیٹھا جاتا ہے جی، اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ساتھ تھے سبحان اللہ جی، لیکن یہ ضعیف روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جبریل اور میکائیل کے ساتھ تھے۔ تو اب یہ حاجی صاحب الحمدللہ یہ سفر شروع ہو گیا جی، جب مسجد حرام سے اتنے اعزاز و احترام اور اکرام کے ساتھ اور یہ معاملات آپ سے کے ساتھ برتاؤ کر کے آپ کے سینے کو پانی زمزم سے دھو کر اس کے اندر انوار اور نورانیت برکات ایمان یقین رکھ کر پھر براق لا کر اس کے اوپر سوار کر کے جناب سفر شروع ہو گیا تو سفر کے اندر یہ جو پیدل سفر تھا اس میں کافی مختلف راستے میں واقعات پیش آئے اور مشاہدات بھی ہوئے جی، ان میں سے پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہم نے سفر کیا اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھجور کے درخت بہت تھے جی، تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انزل فصلی ها هنا، یہاں اتریے اور یہاں پر نماز پڑھیے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو جبریل نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کہاں یعنی آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے تو میں نے کہا نہیں، جبریل نے کہا صلیت بطیبہ الیہا المہاجرہ، فرمایا کہ آپ نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے جس کی طرف آپ نے علاقے کی طرف ہجرت فرمانی ہے جی، فرماتے ہیں میں آگے چلا تو ہم چلتے رہے تو ایک جگہ آئی تو وہاں پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا انزل فصلی ها هنا، اترے اور یہاں پر نماز پڑھی، میں اترا اور وہاں پر میں نے نماز پڑھی تو جبریل نے مجھ سے پوچھا هل تدری این صلیت، آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں۔
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा सल्लैत बिमदयन इंद शजरत मूसा, मकाम ये इलाका मदियन का है और शजरा मूसा एक दरख्त है, उसके करीब आपने नमाज पढ़ी जी। फरमाती हैं कि हम आगे चले और आगे चलते हुए एक जगह पर आए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी फरमाया उतरिए और नमाज पढ़िए। तो मैं वहां पर नमाज पढ़ी तो जिब्रील ने कहा सल्लैत बितूर सीना, कि आपने यहाँ तूर सीना के पास यानी तूर पहाड़ के पास नमाज पढ़ी, हैसु कल्लमल्लाहु मूसा, जहां पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की जी। चौथी जगह पर जहां नमाज पढ़ी फरमाया कि हम आगे चलते रहे तो एक जगह आई, वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे उतरने का, सवारी से उतरने का कहा और मुझे नमाज पढ़ने का कहा, तो मैंने नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर मुझसे पूछा हल तदरी ऐन सल्लैता, आपको मालूम है कि कहाँ नमाज पढ़ी? मैंने कहा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लैत बैत लहम हैसु वुलिदा ईसा, आपने बैत लहम में नमाज पढ़ी है। और बैत लहम क्या है जी? जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जी। सुभान अल्लाह। जो मुकद्दस मकामात थे सब की सब अल्लाह अपने नबी की सैर, अपने नबी को सैर करवा रहे हैं जी बिल्कुल, सब के सब दिखा रहे हैं जी। जैसे कि एक यानी अगर लाहौर में कोई पहर से आ जाए तो दिखाती हैं, कोई यानी पार्क दिखाती हैं, अच्छी सी जगह दिखाती हैं जी। हम मदीना तय्यबा मक्कातुल मुकर्रमा में गए, वहां हम ज़ियारत पर गए जी बिल्कुल। तो जिस सफर पे जाते वहां कोई अगर मारूफ और मशहूर मकाम हो तो वहां बंदा जाता है, या दोस्त अब लेकर जाती हैं कि आपको यार एक अच्छी जगह, कैसा मजा आया कि नहीं आया जी? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कह रहे होंगे कि या रसूलुल्लाह कैसी बात है, कैसे नजारे हैं जी बिल्कुल। तो जी बहरहाल जी वहां से फरमाते हैं कि आगे चलेगी, और आगे चले तो फिर दरमियान में और भी वाकयात आते रहे और अजीब व गरीब जो है वो बातें होती रही। तो उनमें से एक काफी सारे वाकयात पेश आए, उनमें से एक वाकया जो है वो हम यहाँ पर आज बयान करके फिर अगले दरस पे रखते हैं जी। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन मकामात से नमाज पढ़ने के बाद मुझे जो है ना वो आगे चला और ऐसी एक जगह से गुजर हुआ कि मैं बुराक पर था कि एक बड़ा जिन आग का शोला लेकर सामने आया जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाते मैं बुराक पर था तो एक बड़ा जिन आग का शोला लेकर सामने आया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मैं ऐसे कलिमात की तालीम देता हूँ कि इनके पढ़ने से ये शोला बुझ जाएगा, और वो कलिमात ये हैं। जो कलिमात पढ़ रहा हूँ इसके बारे में उलमा ने लिखा है ये कि ये असेब और सेहर का बेहतरीन इलाज है और बेहतरीन हिफाजत है जी। ये गोया कि जिन था, ये शैतान था और आग का शोला लेकर आया और आपसे को नऊजुबिल्लाह नुकसान देना चाहा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको दुआ बताई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही असल में आपको ये दुआ की तालीम दी गई, वरना तो आपके मुहाफिज तो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशक बेशक जी बेशक। तो वो कलिमात क्या है? अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल करीम व बिकलिमातिल्लाहि तामातिल्लती ला युजाविजुहुन्ना बिर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा यनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यअरुजु फीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन फितनिल लैलि वन नहारि व मिन तवारिक़िल लैलि वन नहारि इल्ला तारिक़न यतरुकु बिखैर। जी ये अल्फाज हैं जी, और इसके मानी ये है कि मैं अपने आप को अल्लाह ताला जो करीम ज़ात है उसकी पनाह में देता हूँ, वह भी कलिमातिल्लाहि तामाति और कामिल कलिमात के साथ, जिन कलिमात से आगे कोई आदमी कोई नेक और फाजिर बदबख्त और शरीर आदमी जो है ना आगे अपना शर्त तजावुज नहीं कर सकता। और कौन शरीर? चाहे वो आसमान से हो, चाहे वो जमीन में चढ़ने वाले हों, चाहे जमीन से आसमानों की तरफ चढ़ने वाले हों या जमीन में पैदा होने वाले हों, और जो भी शर निकलता है जमीन से और जो फितने दिन को और रात को फूटते हैं, और इसी तरह दिन और रात में जो आते जाती हैं वो सारे के सारे मगर खैर और भलाई किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में।
جی جی تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے تعلیم دے دی، سکھلا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً پڑھ لیا اور اس کے وہ آگ کے شعلے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. جی جی دوسرا واقعہ یہاں پر اسی سفر میں یہ عجیب و غریب دیکھا کہ فرمایا پھر میرا گزر ایسی قوم پر ہوا، یزرعون فی یوم ویحسدون فی یوم کلما حسدوا عاد کما کان. فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہے کہ آج ہی کھیتی بوتی ہیں اور آج ہی کھیتی وہ پک جاتی ہے اور اس کو کاٹ بھی لیتی ہیں. جی یعنی اس طرح کی قوم سے میرا گزر ہوا کہ وہ کھیتی کاشت کر رہی ہیں اور ایک دن میں کھیتی پک جاتی ہے اور کیا ہے جی پھر اس کو کاٹ لیتے. کلما حسدوا عاد کما کان، جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں تو فوراً ویسے کے ویسے پھر ہو جاتی ہے. فرمایا کہ تو جب یہ میں نے ان کو یہ دیکھا تو میں نے کہا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہے جی، یا من ہؤلاء، یہ کون ہے جی. جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ یضاعف لهم الاجر، یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے عطا فرما رہے ہیں، دوگنا کر کے اجر عطا فرما رہے ہیں. کہ وہ جو آپ کے راستے میں یعنی کیا ہے دعوت و تبلیغ میں، جہاد میں، تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھلانے میں، حج کرنے میں، یہ سارے مجاہد فی سبیل اللہ سے کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ یہ ایسے ان کی مثال ہے جیسے کہ وہ کھیتی بوتی ہیں، پھر کاشت پک جاتی، پھر کاٹ لیتے، پھر کھیتی ہو جاتی، یعنی اجر پہ اجر ان کو ملتا جا رہا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. تیسرا واقعہ حاجی صاحب جو ہم پورا کر کے انشاءاللہ پھر بقیہ کل پہ رکھتی ہیں، وہ یہ ہوا کہ آپ سے فرماتی ہیں کہ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، ہمارا سفر جاری ہے، تو انی اجد ریحا طیبۃ، میں نے ایک کھلے میدان میں گیا تو میں نے ایک عمدہ خوشبو پائی. اس ایک میدان آیا اور میدان سے سب ایک بہترین قسم کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، سارے میدان سے ایک بہترین خوشبو آ رہی ہے. اچھا، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا ما هذه الرائحة الطیبہ، یہ پاکیزہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے جواب دیا رائحۃ ماشطۃ بنت فرعون، یہ فرعون لعین کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک خاتون کی یہاں پر ایک قبر ہے اور اس کا یہ میدان ہے، یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی. جی جی اب وہ کیا ہے اس کا ذرا سا تفصیل سے سن لیجئے. جی کہ آپ کو معلوم تو ہے کہ فرعون نے تو رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا. جی بالکل. اور اس کی بیٹی بھی کافرہ تھی، اور جو اس کی بیٹی کی سر میں کنگھی کرنے والی، اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے والی ماشطہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. جی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا فرعون کے ظلم کی وجہ سے. جی تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی بھی ایمان لا چکی تھی اور وہ ماشطہ جو ہے وہ بھی ایمان لا چکی تھی، لیکن اس نے فرعون کے ڈر سے، خوف سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو ایک دن کیا ہوا جی، کنگھی کر رہی تھی تو اس نے کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی. فرعون کی بیٹی کی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی گر گئی تو اٹھائی اور کہا بسم اللہ تعیس فرعون، کہ اللہ کے نام لے کر کنگھی اٹھاتی ہوں، فرعون ہلاک ہو جی. اس نے کہا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتی اور تعیسہ فرعون، فرعون ہلاک ہو. تو جس نے اللہ کے مقابلے میں ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جی تو فرعون کی بیٹی نے فرعون کو کہا یہ تیرے سوا دوسرا رب کو کہتی ہے، دوسرے کو رب کہتی ہے. تو فرعون نے اس لونڈی کو طلب کیا جی، یعنی فرعون کی بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو شکایت کر دی. جی حضرات یہ فرماتی ہیں کہ یہ اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی، یہ لے پالک تھی، کسی سے لی تھی کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. کیونکہ قرآن عظیم میں بھی آتا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ یا تو ہم اس کو بچے کو چھوڑ دو، یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ کہ اس کو غلام بنا کر بیچ دیں گے جی. تو اس میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ اس کی اولاد نہیں تھی، جی لیکن
بعض رات فرماتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا لڑکا نہیں تھا، لڑکی تو تھی اس کی جی تو بہرحال یہ اس کی لڑکی نے کہا کہ تو نے تیرا رب کوئی یہ بسم اللہ جو تو نے کہا اللہ کے نام سے وہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے وہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا تو رب ہمارا باپ ہے۔ تو یہ بحث و تکرار ہوا تو اس نے جا کر فوراً ہی باپ کو شکایت کر دی اور جا کر بتا دیا یہ تو ایسے ایسے ہے جی۔ اچھا تو اب کیا ہے جی، فرعون نے فوراً بلا لیا جی، اس کو فوراً اپنے سامنے بلا کر فرعون نے لونڈی سے کہتا ہے کہ اولا کہ رب غیری، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ باندی کہتی جواب میں فرعون تو خدا نہیں ہے بلکہ ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے جی۔ یہ اس نے اب اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے علل اعلان یہ فرما دیا جی۔ اب کیا ہے جی، فرعون تو بگڑ گیا، کہنے لگا اچھا آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے جی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس کو سزا دینے کے لیے کیا کرتا ہے جی حاجی صاحب، اس نے اس کو کافی ڈرایا دھمکایا جی اور کہا کہ تو یہ کام سے باز آ جا اور تو میں رب ہوں اور میرے رب ہونے کی تو گواہی دے گی۔ تو اس نے اللہ کی بندی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تیرے ایک اور تیرے رب ہونے کی گواہی قطعا نہیں دے سکتی ہوں، وہ رب ایک اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے جی۔ اچھا اس پر اس نے ایک سخت قسم کی سزا اس ظالم نے دینا چاہیے کہ جو کیا ہے جی پہلے کم ہی لوگوں کو یہ دی جاتی تھی جی۔ اب حاجی صاحب اس نے کیا کیا کہ ایک بڑی ساری دیگ جو ہے وہ تیل کی بھر کر اس کو آگ کے اوپر ڈلوا دیا اور کیا کہا جی کہ اس کے نیچے آگ جلا دی۔ خوب آگ جلتی رہی جب وہ کیا ہوگی جی خوب کھولنا شروع ہو گئی جی۔ وہ تیل ابلنا شروع ہو گیا، کھولنا شروع ہو گیا۔ تو اب کیا ہے حاجی صاحب، اس نے کہا کہ اب اس کے اندر جو ہے نا اس کے بچوں کو پکڑ کر ڈالنا شروع کر دو جی۔ اس ظالم نے یہ سزا دینا چاہا، اس کے اندر ڈالنا شروع کر دو۔ دیکھتا ہوں میں یہ کہ یہ کیسے جو ہے وہ اپنے جو ہے نا میرے رب ہونے کا انکار کیسے کرتی ہے اور کیسے مجھے چھوڑ رہی ہے جی۔ تو اب اس ظالم نے کیا کیا جی، ایک بیٹے کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، جتنے بیٹے تھے ان کو سامنے ڈالتے گئی اور اس نے کہا ایک بات کہی کہ ایک میری بات تو نے مان لینی ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا۔ اچھا ایک ایک کر کے ان کے بچوں کو ڈالا گیا اور جب آخری آئی تو جو اس نے اپنا ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ اٹھایا ہوا تھا جی، جو دودھ پینے والے بچوں کی اس کی چھاتی سے وہ اٹھایا ہوا تھا، ماں نے اپنے چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور جب وہ ظالم اس کے جلاد ظالم جو ہے نا اس بچے کو چھین کر اس کو ماں سے چھاتی سے جدا کر کے اس کو کڑاہے میں ڈالا تو اب ماں اس کی آنکھوں میں آنسو کی برسات رونے لگی، برسات جاری ہوگی اور رونے لگی، اللہ سے فریاد کی یا اللہ میرا تو کوئی قصور نہ تھا، میں تو تیرے نام کی دیوانی تھی، تیرے نام پر فدا تھی، انہوں نے اس وجہ سے یہ کیا مگر یہ کہ اللہ میں اولاد قربان کر سکتی ہوں، تیرا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اس وقت ماں کی چیخ بھی نکلی، روئی بھی اور پاؤں بھی تھوڑا سا ہلے تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، جو دودھ پیتا بچہ ماں کی گود سے پکڑ کر ان ظالموں نے آگ میں ڈال دیا۔ تو اس وقت ماں کا دیکھا جائے کہ کیا جناب وہ ہوگا اس کے اوپر مشکل وقت، تو کیا ہوا جی اس وقت وہ بچہ بولا اور اندر سے اس بچے نے آواز دی یا امی لا تخافی ولا تحزنی فانکی علی الحق، اے ماں نہ تو خوف کر نہ غم کر، بے شک تو حق پر ہے، اور یہ کیا ہے جی یہ آگ نہیں ہے، ان کو یہ آگ نظر آ رہی ہے بلکہ یہ جنت کے گلزار ہے جی، جی، یہ
آگ نہیں ہے بلکہ یہ گلزار ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حاجی صاحب پکڑ کر اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے ماشطہ بنت فرعون، اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ یہ اس کی یہ وادی ہے اور یہاں سے کیا ہے جنت کی خوشبوئیں آ رہی۔ جی جی، تو انشاءاللہ اس مزید واقعے سے آگے پھر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد